الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصابرین والصابرات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور کئی اور مردوں اور عورتوں کا نام لیا اور فرمایا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم اجر تیار رکھا ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے۔ اسی آیت کے تحت ایک واقعہ ہے جو ام سلیم صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، جو مشہور صحابی ہیں، جو خادم و رسول بھی ہیں، اللہ کے رسول کی خادم۔ 10 سال انہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت کی۔ چھوٹے سے جب ان کی والدہ اللہ کے رسول کی خدمت کے لیے اپنے بچے کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور ان کے پہلے خاوند تھے مالک بن نضر۔ ام سلیم کے والد مالک بن نضر تھے، جو حضرت ان کے پہلے خاوند جو مالک بن نضر تھے، تو ان کے جو بیٹے انس بن مالک بھی ہیں، یعنی انس بن مالک وہ مالک بن نضر کے بیٹے ہیں، جو پہلے خاوند تھے ام سلیم کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے تو ام سلیم اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن جو مالک بن نضر وہ مسلمان نہیں ہوا۔ اس کو دعوت دی ام سلیم نے مسلمان ہونے کی، لیکن وہ بھاگ گیا خیبر کی طرف، تو وہاں پہ وہ فوت ہو گیا تھا، مسلمان نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو ام سلیم کہتی ہیں کہ میں اس طرح نکاح نہیں کروں گی جب تک آپ مسلمان نہیں ہوتے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، تو ام سلیم سے ان کی شادی ہو گئی۔ یعنی یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستیلے باپ جس بن گئے، ہماری زبان میں اس کو ستیلا باپ کہتے ہیں۔ تو ان کی شادی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا۔ تو جو ابو طلحہ انصاری تھے وہ کسی کام سے شہر سے باہر چلے گئے، پیچھے بیٹا جو ہے ان کی موجودگی کے اندر ہی وہ بیمار تھا، لیکن وہ باہر کام کے لیے چلے گئے، بعد کے اندر بیٹا ان کا فوت ہو گیا۔ لیکن جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے گھر میں، تو اہلیہ سے پوچھا کہ بیٹے کا کیا حال ہے، تو کہا ابو سکون میں ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی ہے، لیکن اہلیہ کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکون دے دیا، یعنی موت کے ساتھ وہ سکون میں ہے۔ تو انہوں نے اہلیہ نے، جو ان کی گھر والی تھیں ام سلیم، انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بچے کو غسل دے کے کفن دے کے کمرے کے ایک کونے میں ان کو لٹا دیا تھا، ایک گھر کے کونے میں۔ تو خاوند آئے، ان کو کھانا پیش کیا، کھانا پیش کرنے کے بعد ان کے ساتھ یعنی بناؤ سنگار کیا اور ملاپ بھی ہوا۔ تو جب پتہ چلا کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کی جو بھوک ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور وہ سیر ہو گئے ہیں اور تھکاوٹ ان کی دور ہو گئی ہے، کہا کہ اگر آپ کو کوئی قوم آپ کو کوئی چیز ادھار دیتی ہے، آپ کسی قوم سے کوئی چیز ادھار لے لیتے ہیں، پھر وہ واپس مانگنا چاہے تو کیا آپ ان کو منع کرو گے؟ تو ابو طلحہ کہتے وہ تو واپس دینی چاہیے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بیٹا دیا تھا تو وہ لے لیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے میں آئے اور کہا کہ آپ نے اس طرح کیوں کیا؟ صبح اللہ کے رسول کو بتایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو بیٹے کو دفنا دیا۔ نیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس ملاپ کے بدلے نیک اولاد دے دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دے دیا پھر دوبارہ، یعنی اس رات کے ملاپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دے دیا۔ اور جب وہ بیٹا پیدا ہوا تو میری والدہ نے کہا کہ یہ اپنے بھائی کو لے جاؤ اللہ کے رسول کے پاس۔ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس اپنے بھائی کو اٹھا کے لے کے گیا، تو آپ کام کر رہے تھے، آپ نے اپنا کام چھوڑا، کہا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ام سلیم کو بیٹا دیا ہے۔ تو آپ نے ایک کھجور منگوائی، کھجور کو آپ کے اپنے منہ میں ڈالا اور اس کو نرم کر کے بچے کے منہ میں داخل کر دیا، اور وہ بچہ کھجور کھانا شروع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا محبت ہے، کتنی محبت ہے انصاریوں کو کھجور سے، یعنی وہ کھجور کھا رہا تھا نا بچہ چھوڑا اور چبا رہا تھا، تو آپ نے بڑا خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صبر کے بدلے جو انہوں نے صبر کیا اپنے بیٹے کی وفات کے اوپر اتنا بڑا پھل دیا، بلکہ یہی نہیں ہے
اور راوی حدیث بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نا ان کی اولاد میں سے 7 بیٹے دیکھے ہیں اور ہر ایک قرآن کا قاری تھا. 7 بیٹے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے. اس کے بعد بیٹے فوت ہونے کے بعد اور ہر بیٹا وہ قرآن کا قاری تھا. یہ نیک اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا کی. کیسے؟ کیونکہ جو ان کی بیوی تھی اس نے صبر کیا, انہیں خاوند کی اطاعت کرتی تھی, نیک تھی, صالح تھی. تو اسی وجہ سے کہا ہے اللہ کے رسول نے کہ جو عورت 4 کام کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے 8 دروازوں میں سے آواز دیں گے. تو لہٰذا اس واقعہ کو سمجھنا چاہیے, اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے. اپنی بیویوں کو, اپنی بہنوں کو, ماؤں کو یہ واقعہ ضرور سنانا چاہیے تاکہ ان کے اندر بھی یہ نیکی کا جذبہ پیدا ہو. جزاکم اللہ.